نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی تو شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ قرآن کی زبان عربی کو سمجھ کر قرآن کو جاننا ہمارا مقصد ہے، اور عربی کو سمجھ کر جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، ایک اس کا اپنا ہی ذائقہ ہے، اور جب ہم اس ذائقے کو چکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو چلیں عربی زبان کے قواعد سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر زبان کو سیکھنے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ ان قوانین کو علم القواعد یا پھر قواعد زبان بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے عربی زبان کی قواعد کو سیکھنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے علم الہجا۔ علم الہجا کیا ہے؟ علم الہجا کسی بھی زبان میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر زبان کچھ حروف سے مل کر بنتی ہے اور یہ حروف مخصوص آوازوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں حروف الہجا کہتے ہیں۔ اردو میں حروف الہجا یا حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھے، تھے، ٹھے وغیرہ ان سب کو بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن ایک عام فہم کے مطابق 37 ہی تعداد مانی جاتی ہے۔ اردو حروف الہجا آپ سب بہت اچھے سے اس سے واقف ہیں، لیکن ہم نے چونکہ عربی زبان سیکھنی ہے تو ہم زیادہ بات عربی کے حروف الہجا کی کریں گے۔ اردو کے کل 8 حروف الہجا عربی میں استعمال نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ عربی اور اردو کے حروف الہجا ایک جیسے ہیں، صرف یہ کہ اردو میں 8 حروف الہجا زیادہ ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں عربی حروف الہجا کو۔ عربی میں بھی حروف الہجا کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ 29 ہے اور کچھ کے نزدیک یہ 28 ہے۔ کچھ اہل زبان کے مطابق الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے، اس لیے وہ اس کو 28 حروف کہتے ہیں۔ بعد میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عربی کے جو حروف الہجا ہیں ان میں کچھ حروف تو تندرست ہیں اور کچھ بیمار ہیں۔ تو جانتے ہیں بیمار اور تندرست حروف کون کون سے ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ حروف الہجا کی تعداد 28 ہے تو 28 میں سے 26 حروف صحیح حروف کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی کمی نہیں، یہ ہر اعتبار سے تندرست ہیں، صحیح حروف ہیں۔ جبکہ 2 حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ حروف علت کس کو کہتے ہیں؟ بیماری کو کہتے ہیں۔ تو گرامیٹیکلی، گرامر کے اعتبار سے ان میں ہمیں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم ان کو بیمار حروف کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم ان بیمار حروف کو بھی جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے واو اور یا، یعنی کہ یہ 2 حروف حروف علت کہلاتے ہیں اور باقی تمام حروف صحیح حروف کہلاتے ہیں۔ حروف علت کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ میجورٹی تو اس کو 2 ہی مانتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو 3 بھی کہتے ہیں۔ جو 2 کہتے ہیں وہ کیوں 2 کہتے ہیں؟
ان کا ماننا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، توجیہ یہ دیتے ہیں کہ الف جو ہے وہ کبھی بھی روٹ ورڈز کا حصہ نہیں ہوتا، حمزہ روٹ ورڈ کا حصہ ہوتا ہے تو الف نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نہیں کاؤنٹ کیا جاتا۔ چونکہ عربی اور اردو حروف تہجی ایک ہی جیسے ہیں، صرف یہ کہ اردو میں کچھ حروف زیادہ ہیں، تو لیکن ان کے پڑھنے کا انداز بالکل مختلف ہے، ان کا تلفظ جو ہے اس میں فرق ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرق ہے کیا۔ دیے گئے حروف الہجا دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی عربی اور اردو دونوں میں، لیکن دونوں زبانوں میں ان کو بولنے یا پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ اردو میں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے آخر میں بڑی یہ کی آواز پیدا کی جاتی ہے، جبکہ عربی میں آخر میں الف کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں اور یہ کون کون سے حروف ہیں۔ جیسے کہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، اردو میں ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے بے، جبکہ عربی میں وہ ہے با۔ اردو میں تے، عربی میں تا۔ یہ اسی طرح سے سارے ہیں، سے، سا، ہے، ہا، خوے، خوا، رے، رو، زے، زا، توے، تو، زوے، زو، فے، فا، ہے، ہا، یہ اور یا۔ یہ ٹوٹل 12 حروف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کا اگلا قاعدہ کیا ہے۔ جی، اگلا قاعدہ ہے علامات۔ چونکہ ہم یہاں عربی زبان کو سیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم صرف عربی زبان کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ عربی زبان میں حروف الہجا پر چند علامات لکھی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان حروف کو پڑھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے اور آواز بھی۔ یہ علامات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مثلا حرکات، علامت سکون، تنوین، تشدید اور مد وغیرہ۔ دیکھتے ہیں حرکات کو۔ حرکات عربی زبان میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جتنے کہ انگلش زبان میں واولز۔ انگلش میں ٹوٹل 5 واولز ہیں، اے، ای، آئی، او، یو، جبکہ عربی زبان میں یہ 3 حرکات ہیں جو واولز کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ شارٹ واولز ہیں، لانگ واولز جو ہیں وہ حروف مدہ ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں حرکات۔ سب سے پہلے ہے زبر، جس کو ہم اردو میں زبر بولتے ہیں، اس کو عربی میں فتحۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے زیر کو کسرۃ کہا جاتا ہے اور پیش کو ضمۃ کہا جاتا ہے۔ یہ حرکات کسی حرف پر آ جائیں تو اس کی آواز حرکت کے لحاظ سے بدل جاتی ہے۔ مثلا با زبر با، تا زبر تا، با زیر بی، تا زیر تی، با پیش بو، تا پیش تو۔ اسی طرح سے اگر ہم زبر زیر پیش بولنے کی بجائے ہم کہیں با فتحہ با، تا فتحہ تا، با کسرہ بی، تا کسرہ تی، با دمہ بو، تا دمہ تو۔ جس حرف پر فتحہ ہو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس حرف پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں۔ یہاں پر ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باقی علامات کو سیکھیں گے اور چند اور قواعد کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں، دین کو سیکھنے کے راستے میں استقامت عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔